وہ ایکچولی جو ڈیمز ہیں چائنا کے، انڈیا کی طرف سے بھی کافی آبجیکشنز آئیں، خاص طور پر ایک دو ڈیم کہا یہ گیا لارجسٹ ڈیم چائنا بنا رہا ہے۔ تو آپ تو اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ جو سبجیکٹ ہے پانی اور منرلز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا واقعی کوئی ایسا ڈیم اس نے بنایا ہے اور اس کے ڈیمز کی وجہ سے دنیا پر امپیکٹ آئے گا؟ بالکل، وہ جو ہے وہ ان کا پلان ابھی آپریشنلائز ہونے والا ہے، جو کہ لارجسٹ ڈیم وہ بنا رہے ہیں برہم پترا کے اوپر۔ اور اس سے یہ ہے کہ وہ بہت سارا پانی جو ہے وہ اپنے ہی ایریا میں وہ سٹور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ کو آپ نے دیکھنا ہوگا، اور اس کے ایکولوجیکل امپیکٹ کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جب آپ ایک اتنا بڑا ریزروائر بناتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ نیبرنگ کنٹریز پہ، یعنی وہاں پر انڈیا کا بارڈر ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی مثال ایگزیکٹلی اسی طرح کے ہے کہ جس طرح سے کالا باغ ڈیم والا ایشو تھا، کہ جو کہ مطلب بہت عرصے تک اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا، اور فائنلی جو ہے اس کو ابینڈن کر دیا گیا، یا جو ہے اس کو بیک برنر پہ رکھ دیا گیا۔ تو بڑے ڈیم ڈسکریج کیے جاتے ہیں، اس کے بہت سارے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے زلزلے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ تو جب آلریڈی ایک ایریا جو کہ بہت زیادہ سائزمکلی ایکٹیو ہو، اور اس پہ آلریڈی آپ اور ذخیرہ وہاں پر پانی کا بنا دیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ مزید اس پہ پریشر ڈالیں گے، اور وہاں پر جو ایون ان ایکٹیو فالٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ چائنا تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ ڈیفینیٹلی انڈیا تک اس کا ایفیکٹ آئے گا۔ تو اسی وجہ سے انڈیا کے جو آبجیکشنز ہیں وہ بالکل بجائے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیم جو ہے وہ آپ بارڈر کے نزدیک نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر بارڈر کے اوپر وہ بنانا چاہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ ہے، لیکن بارڈر کے نیچے، بارڈر کے ساتھ جو ہے بنانا، وہ ڈیفینیٹلی مطلب انڈیا کے ساتھ کنسلٹیشن کے بغیر اس کو بنانا، یہ ایک اس سے کافی جو ہے وہ پیچیدگیاں اس سے آ سکتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں انڈیا اور یو ایس کے جو ہے بہت اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیں، اور نیکسٹ گورنمنٹ میں وہ اور بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ جو بائیڈن اور موڈی نے جو بلڈ اپ کیا تھا، اس کو جو ہے فردر اس پہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ریلیشنز بلڈ کیے جائیں بٹوین یو ایس اینڈ انڈیا، اور اس میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے۔ تو اس میں اسپیس ایکسپلوریشن شامل ہے، اس میں بہت سارے اور بھی ٹیکنالوجی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان جنرل، اور پھر یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اسپیسیفک جو ہے وہ اس میں کولیبریشن کی جاتی ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ کریٹ ابھی ہوگا، وہ ویزوں کا ایشو ہے جس کو H1B کہا جاتا ہے، اور وہ اسکلڈ ورکرز کے لیے وہ ویزے ہوتے ہیں، جس میں انڈیا کے تقریباً 70% جو یو ایس کے 70% جو ویزے ہیں، جو کوٹا ہے اس کا تقریباً 70% وہ انڈیا کو جاتا ہے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ اس وقت کافی سارے ڈسکشنز ہو رہی ہیں یہاں پر ایڈمنسٹریشن میں کہ کس طرح سے اس ایشو کو ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ مطلب کچھ لوگوں کو آپ ڈپورٹ کریں گے یہاں سے کہ ان کے H1Bs ختم ہو چکے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو ریلیشنز ہیں اس پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے they will not be willing to do that، کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے بیچ میں جو ریلیشنز ہیں وہ مطلب خراب ہو جائیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال میں ایران کو ٹارگٹ کیا جائے اور ایران کے نیوکلیئر پر حملہ کیا جائے، سٹرائکس کی جائیں، کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ایران بہت جلد یا بہت قریب ہے اپنے اس پروگرام سے۔ تو سر اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ابھی تو 20 جن کو تو ٹرمپ آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے ڈیفینیٹلی کچھ نہیں ہوگا، یہ اس طرح کے پلانز جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس میں جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایران کو بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس لیے ان کے جو پراکسیز ہیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہاں پر وہ بہت زیادہ مار کھا گئے ہیں، خاص کر اسرائیل نے جب حزب اللہ اور حماس اور اسلامک جہاد کے لیڈرز کو جو ہے وہ مار دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایران کی سچویشن کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں۔ تو اسی لیے جو اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ دیکھیں آلریڈی جو ہے یہ ایک آپ کا جو اینیمی ہے وہ آلریڈی ڈاؤن ہے،
اس کو جو ہے اس پہ آپ مزید ایک وار کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایرانین ریٹیلیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے, اور ایران نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم جو ایٹامک ویپن ہے وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ایران کی جو جیو پولیٹیکل جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یو ایس کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, اور وہ ایکسپوز ہوں گے اگر یو ایس نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیا تو وہ انہی ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. تو اسی وجہ سے اس بیک لیش کی وجہ سے ابھی تک ایران پہ جو حملہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. اگرچہ نیکسٹ ایڈمنسٹریشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ شاید اس کو ایک پاسبلٹی کنسیڈر کر لے, لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ نے مطلب پہلے بھی کہا ہے کہ وہ کوئی نیا وار جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت بائیڈن وہ چونکہ جانے والے ہیں 1 ہفتے 10 دن میں, تو اسی وجہ سے وہ کبھی بھی انکمنگ پریزیڈنٹ کے لیے ایک دوسرا وار فرنٹ جو ہے وہ شروع نہیں کریں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو اس طرح کے جو نیوز ہیں وہ صرف ایک پلان کی حد تک ہوتے ہیں, اور یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں کچھ ڈسکشنز ہوئی تھی اس طرح کی, لیکن یہ ہے کہ کوئی مطلب کوئی اسٹریٹجک اور کوئی خاص اس میں جو ہے وہ کنکریٹ پلانز اس میں نہیں تھے کہ بس یہ ہمارا پلان ہے اور ہم اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنے والے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی بہت قریب ہے اپنے اس پروگرام سے, اس نیوکلیر طرح کے پروگرام سے؟ رپورٹس ہیں کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یورینیم اتنی انریچ کر سکتا ہے کہ اس سے وہ نیوکلیر ویپن بنا لے, اور شاید وہ مطلب انہوں نے مطلب اس کو اس پہ رکھا ہوا ہو اس طرح سے کہ جس طرح پاکستان نے کیا تھا کہ انہوں نے بہت عرصے سے اس کو رکھا ہوا تھا انریچمنٹ کے بہت نزدیک, اور فائنلی جب انڈیا نے جو ٹیسٹ کیے تو اس کے بعد پاکستان نے بھی ٹیسٹ کر دیے. تو یہ ہو سکتا ہے, اٹ از ڈیفینیٹلی پاسبلٹی, کیونکہ ایران کے بہت سارے جو ان کے ریسورسز ہیں وہ انہی پروگرام پہ وہ ڈیفینس پہ وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ انریچمنٹ کے نزدیک ہوں اور وہ کوئی مطلب جو نیوکلیئر وار ہیڈ ہے وہ اس کو بنا لیں. تو یہ ڈیفینیٹلی واشنگٹن میں اور باقی یورپین جو کیپٹلز ہیں وہاں پر اس میں ایک ظاہر ہے وہ یہ ان کے لیے ایک دردسر ہے کہ ایران اگر اس طرح کی اگر کیپیبلٹی بنا لے تو ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل کو فرسٹ آف آل وہ اسرائیل کو اسٹرائک کرے گا. تو یہ ایک کیلکولیس ہے, اور اسی کی وجہ سے اسرائیل ہمیشہ سے جو ہے نا وہ مطلب انڈائریکٹلی وہ حملے کرتے ہیں, اور کبھی کبھی ڈائریکٹلی بھی وہ راکٹ اور میزائلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جو باقی انٹرسٹ ہیں یو ایس کے یہاں پر اس کے لیے بھی یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ ایک تھریٹ ہے جس کو مطلب یو ایس ایٹ سم پوائنٹ جو ہے وہ یو ایس ول ہیو ٹو ٹیکل اٹ ایدر ڈپلومیٹیکلی اور تھرو اے وار. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر وہ ریئیکٹ کریں گے.